إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اصطفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، جس کسی نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او امرأة ينكحها، یہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فهجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ نیت کیا چیز ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آج کل لوگ زبان سے نیت کرتے رہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے سے پہلے یا کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ہماری دل کا ارادہ وہ ہماری نیت کہلاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح آ چکی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 شخص جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے قیامت میں، سب سے پہلے جن کا حساب کتاب شروع ہوگا، ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم، اور تینوں سے پوچھا جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال کیوں کیے، اور اللہ کی نعمتیں یاد کروائی جائیں گی، اور وہ تینوں کہیں گے کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا، تو کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، تم نے اپنی شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے کام کیا۔ تو ان تینوں کو حکم دیا جائے گا فَصُحِبَ إِلَى جہنم، اوندے منہ کھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ تعزیانہ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے کہ ہر آدمی نماز سے پہلے اور قرآن پڑھنے سے پہلے اور خروج فی سبیل اللہ سے پہلے اور جہاد سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ آخر میں مثال دی، مثال بڑی شاندار ہے۔ ایک ایسے عمل کی مثال دی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، ان کو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے اس کی ہجرت واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کسی نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی، یہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، اس کی ہجرت اس عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے۔ اس کی ہجرت بظاہر تو عمل ایک جیسا ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جانا، کہیں اور منتقل ہو جانا، اور یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ جہاں آدمی نے زندگی گزاری اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا، اپنے کاروبار، اپنے مکان، اپنے سیٹ اپ کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بظاہر دونوں نے ایک جیسا کام کیا ہے، ایک اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، ایک کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کہیں شفٹ ہو رہا ہے۔ ہجرت دونوں نے کی ہے، لیکن جو دل کا جذبہ اور نیت ہے اس کے اوپر جو ہے فیصلہ ہو رہا ہے۔ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ اس امت کو جتنا نقصان نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ فی نفسی ہی نیکی نہیں ہوتے، لیکن اگر ان میں نیکی کی اور اللہ کی رضا کی نیت کر لی جائے تو وہ نیکی بن جاتے ہیں۔ ہم وہاں نیت ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم نیت سرے سے ہماری وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کیا کریں، چاہے وہ معاش کمانا ہی کیوں نہ ہو،
کسی کے ساتھ بھلائی کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کی رضا کی نیت کر لیا کریں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت کر لیا کریں تاکہ ہمارا وہ کام نیکی بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن نیت نصیب فرمائے اور سوء نیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔